السلام علیکم مسٹر جینیس، میں ہوں مسٹر جینیس فضل امین۔ امید کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جی ہم آپ کو آگے ویڈیو میں رنگ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے، جو کہ بہت زیادہ لوگ رنگ میں گھر میں خود ہی دروازے کھڑکیوں کو، جو کہ لوہے کی جو بھی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو رنگ کرتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کا رنگ اچھی طرح نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ زنگ لگ جاتا ہے، اس کا جو رنگ کا جو شیڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی تھوڑی سی بس اگر آپ محنت کر لیں تھوڑا سا بھی، تو آپ ایک بہترین اچھے کاریگر کی طرح گھر میں ہی رنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیل بتانے لگا ہوں کہ اس کو آپ کی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، یہ رنگ کا جو کام ہے یہ بہت ہی تسلی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ رنگ لے کے آتے ہیں، برش پکڑتے ہیں، اس میں مٹی کا ڈیل ڈالتے ہیں اور ہلکا سا کپڑا لگا کے کسی بھی چیز کو رنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رنگ کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس یہ لوہے کا پیس ہے، میں آپ کو ایگزامپل یعنی کہ فرض کریں آپ کہ یہ آپ کی لوہے کی کرسی ہے، گیٹ ہے، کھڑکی ہے، جالی ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پرانا رنگ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو زنگ نہیں لگا ہوا، یہ دیکھیں اس پہ یہ کچھ رنگ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں، پانی لگنے سے وہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جی آپ رنگ کی ڈبی لے کے آئیں، ڈبہ یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں آپ مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈالیں اور اس کو رنگ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 کوٹ دیں، آپ کا رنگ ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ کے دروازے کو یا کھڑکیوں کو اکثر پانی لگنے سے اگر زنگ لگ گیا ہے نا، تو آپ نے اس کو ایسے بالکل رنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے رنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پانی والا ریگمال ملتا ہے، یہ دیکھیں اس پہ 220 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، واٹر پروف کرافٹ پیپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ آپ نے ریگمال لینا ہے، اور جہاں پہ بھی سب سے پہلے زنگ ہے نا اور رنگ ہے جس کو وجہ سے وہ رنگ خراب ہو گیا، آپ نے پہلے اس کو اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کا گیٹ ہو یا کھڑکی ہو، آپ نے اسی طرح اس کا زنگ اور جو یعنی کہ خراب کلر ہوگا وہ پہلے اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس جگہ پہ کلر ٹھیک ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جو کچا کلر ہوگا یا زنگ لگے، آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سٹیپ یہ کہ اچھی کمپنی کے کلر کا انتخاب کرے، جیسے کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ ماسٹر پینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ایک جالی کو کلر کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اب میں نے کلر اس کو اس طرح کا کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ نیچے والا حصہ ہے، میں نے اس کو اچھی طرح اس کا ریگمال لگا کے زنگ اتارا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک کوٹ کیا ہے اور پھر دوسرا کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ رنگ کچھ اس طرح کریں گے کہ جی آپ نے مٹی کی تیل کی جگہ اگر آپ پیٹرول ڈال دینا، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اب وجہ کیا ہے، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ پہلا کوٹ کسی چیز کے اوپر لوہے پر یا گیٹ کھڑکی پر کرتے ہیں تو مٹی کا تیل کیونکہ جلدی نہیں سوکھتا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا جو پہلا کوٹ ہوتا ہے وہ ابھی گیلا ہوتا ہے، لیکن جب آپ تھوڑی دیر بعد دوسرا کوٹ کرتے ہیں تو وہ گیلے ہونے کی وجہ سے وہ اپنا اس کا جو رنگ ہے نا وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس میں دانہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے کی طرف آنا، بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس رنگ میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلا کوٹ اس میں کرتے ہیں، تو آپ کا اگر مٹی کا تیل 2 سے 3 گھنٹے لیتا ہے سوکھنے میں، تو آپ کا یہ آدھے گھنٹے بعد یا 20 منٹ بعد آپ کا پہلا کوٹ سوکھ جائے گا آرام سے، ٹھیک ہے۔ اتنا سوکھ جائے گا کہ جب آپ اس کے اوپر دوسرا کوٹ دیں گے نا تو اس سے رنگ جو ہے اس کا بہے گا نہیں، یعنی کہ اس کی جو فنشنگ ہوگی نا، یہ دیکھیں میں آپ کو اس میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو رنگ کہیں بہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پیٹرول سے فنشنگ بھی اچھی آ جائے گی اور وہ ایمرجنسی یعنی کہ بہت ہی کم وقت میں جلدی سوکھ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بہے گا نہیں۔ مٹی کا تیل بھی اچھا ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی مٹی کا تیل آپ لے کے آئیں، اس کے بعد وہ آپ سے بچ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کاسٹ بھی آ جاتی ہے۔ اور پیٹرول یہ ہے کہ بس آپ نے جتنا استعمال کرتے ہیں اپنی موٹر سائیکل سے پیٹرول نکالیں اور اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے، اور ہماری اگلی اچھی ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔